مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں عرش اعظم پر بھریرا ہے شہ ابرار کا، بجدا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق زیر نبی، عرش و کرسی لامکاں کس کا میرے سرکار کا، عرش و کرسی لامکاں کس کا میرے سرکار کا۔ اور استاذ زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزت من معجزات النبی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ آئیے جی لگا کر نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں قسمت کو بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، میدان محشر میں رسول باوقار احمد مختار پیارے نبی کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جس کو اپنے نبی سے جتنی عقیدت و محبت ہے اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صاحب سجادہ سید حسین میاں صاحب قبلہ کی موجودگی میں آج کے اس عرس واحدی زاہدی سے ایک پیغام دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے حضرت امام باقر کا نام سنا؟ حضرت امام باقر، حضرت امام باقر کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت امام باقر۔ حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسین کون ہے؟ ان کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں اور زمین والے بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹے میری 3 باتوں پر عمل کرتے رہنا، جب تک دنیا میں رہو گے کامیاب رہو گے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بچتے رہنا۔ کیا ہو؟ چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بچتے رہنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اسے کرتے رہنا، چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بچتے رہنا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پکڑ اسی چھوٹے گناہ میں ہو، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اسے کرتے رہنا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودگی اسی چھوٹی نیکی میں ہو۔ اور اے بیٹیا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو دیکھ کر حقیر مت سمجھنا، کسی بھی انسان کو دیکھ کر ذلیل مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے جسے تم ذلیل سمجھ رہے ہو وہی اللہ کا محبوب بندہ ہو، وہی اللہ کا ولی ہو، اس لیے تم کسی بھی انسان کو دیکھ کر حقیر اور ذلیل مت سمجھنا۔ آج کے اس عرس واحدی زاہدی میں آنے والوں یہ پیغام لے کر کے جاؤ، آج سے انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو ہم ہر چھوٹے گناہ سے بچتے رہیں گے، ہر چھوٹی نیکی کرتے رہیں گے، اور کسی بھی انسان کو دیکھ کر حقیر و ذلیل نہیں سمجھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا ہاتھوں کو ہوا میں لگا کر بولیے محبت سے یا رسول اللہ، اور محبت سے سارے لوگ بولیے یا رسول اللہ۔ بریلی شریف میں رہ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، محبت سے سارے لوگ مل کر کے سب سے اولا و اعلیٰ، سارے لوگ محبت سے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا
ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بریلی شریف میں رہ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ جب بریلی شریف سے یہ آواز نکلی ہے اور وایا اجمیر شریف بغداد شریف ہوتے ہوئے گنبد خضرا سے اعلیٰ حضرت کی یہ آواز ٹکرائی ہے، تو گنبد خضرا سے آواز آئی، اے احمد رضا خاں بریلوی، تم ہندوستان میں رہ کر مجھے اعلیٰ کہہ رہے ہو، تم ہندوستان میں رہ کر مجھے بالا کہہ رہے ہو، سب سے نرالا کہہ رہے ہو۔ مجھے حضرت آدم نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت موسیٰ نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت عیسیٰ نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت سلیمان نے اعلیٰ کہا ہے۔ تمام نبیوں نے میری فضیلت و کمالات کے خطبے پڑھے ہیں اور خود میرے مولا نے مجھے اعلیٰ بنا کر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے احمد رضا خاں بریلوی، میں تو اعلیٰ ہوں مگر تم ہندوستان میں رہ کر مجھے اعلیٰ کہہ رہے ہو، سب سے بالا کہہ رہے ہو، سب سے نرالا کہہ رہے ہو، تو بارگاہ رسالت سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے زمانے سے جتنے علماء ہوں گے سب حضرت ہوں گے اور تم ان میں اعلیٰ حضرت ہوں گے، تم ان میں اعلیٰ حضرت ہوں گے، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ کچھ بدعقیدے اعلیٰ حضرت سرکار کو دن بھر میں درجنوں گالیاں لکھ کر کے اعلیٰ حضرت کے پاس خط بھیجتے تھے، اور اعلیٰ حضرت ان گالی والے خطوط کو ٹوکری میں ڈال دیتے تھے، کیونکہ ان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ گالی دینے والا دیتا رہے۔ اور احمد رضا خوش اس لیے ہے کہ جب تک لوگ میرے نبی کو گالی دیں گے، میرے احمد رضا کو گالی دیں گے، میرے نبی کو گالی دینا بند کر دیں گے، اعلیٰ حضرت خوش ہوتے تھے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ جب بدعقیدوں نے کہا، جب نبی کے گستاخوں نے کہا کہ مزاروں پر چادر چڑھانے کا ثبوت نہیں ہے، فاتحہ کرنے کا ثبوت نہیں ہے، تیجا دسواں چالیسواں کرنے کا ثبوت نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الحجۃ الفائحہ بطیب التعین والفاتحہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمارے تیجے کو بھی بچایا، ہمارے نظر و نیاز کو بھی بچایا، اور ہمارے فاتحہ کو بھی بچایا۔ کس نے؟ امام احمد رضا خان نے۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ پیروں کے ہاتھ کیوں چومتے ہو، حضور سید حسین میاں صاحب کے ہاتھ کیوں چومتے ہو، تو چومنے کو اعلیٰ حضرت نے بچایا اور ایک کتاب لکھی ابر المقال فی استحسان قبلۃ الاجلال، اور چومنے کو اعلیٰ حضرت نے بچایا۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے، درود تاج نہ پڑھا کرو، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے پڑھنے کے ثبوت میں کم و بیش 300 حدیث مصطفیٰ نقل کی اور ایک کتاب لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے ثبوت میں ایک کتاب لکھی الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ درودوں کو بھی بچایا اور درود تاج کو بھی بچایا۔ کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے۔ جب وہابیوں نے کہا، بدعقیدوں نے کہا کہ نبی کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، بڑے بڑے مولویوں نے انکار کر دیا، پر اس کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی منبہ المنیہ لوصول الحبیب الی العرش والرؤیا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے نبی کو معراج جسمانی اس طرح ہوئی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، رب کی ذات کو دیکھا، اس طرح دیکھا کہ نہ نگاہ جھپکی اور نہ بھٹکی۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی نور نہیں ہے، نبی نور نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی۔ اور کس کس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نور ہے؟ کس کس کا عقیدہ ہے؟ ممبر والے کس کس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نور ہے؟ سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نور ہے۔ ارے صرف نبی ہی نور نہیں ہے، شہید اعظم نور ہے، غوث اعظم نور ہے، غریب نواز نور ہے، مخدوم سمنا نور ہے، میر عبد الواحد دلگرامی نور ہے، سید حسین میاں نور ہے، سید افضل میاں نور ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی نور نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی کا سایہ زمین پر ہے تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی نفی الفی امن استنار بنورہ کل شیء، کہ جس سے کائنات روشن ہے۔ رب نے اس حبیب کا سایہ زمین پر نہیں رکھا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ ہمارے عقیدے کو کس نے بچایا؟ امام احمد رضا خان نے۔ ہمارے مراسم کی حفاظت کس نے کی؟ امام احمد رضا خان نے، غوث اعظم نے، اور غریب نواز نے، جو ایمان کی دولت عطا کی تھی۔ جب اس دولت کے لٹیرے پیدا ہو گئے تو اس دولت کو کس نے بچایا؟ بریلی کے امام احمد رضا خان نے بچایا۔ اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، السلام علیکم۔